السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا چینل ہے کرۂ زمین قوانین حیات۔ ماہرین نے اس دنیا کی زندہ موجودات پر تحقیق کی تو وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ اس کرۂ زمین میں طبی نقطۂ نگاہ سے زندگی کی علامات اور ہضم و جذب ہیں، اور بالآخر اپنے جسم کے تحلیل ہو جانے والے اجزاء کا بدل تیار کرنا اور اس سے ایک زندہ موجودہ کے نشوونما اور رشد کی ضمانت دیتا ہے۔ تاہم معینی نقطہ نگاہ سے زندگی کی علامات علم و قدرت کی صلاحیت رکھنا اور اس کا اہل ہونا ہے۔ یاد رہے کہ اس کرۂ خاکی کے زندہ اجسام کی ان علامات کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کہیں جن شرائط و حالات میں کوئی زندہ موجود ملے تو ضروری ہے کہ اس میں بلاکم و کاست یا صفات حتمی پائی جائے، کیونکہ ہم نے واضح کیا ہے کہ یہ صفات و علامات صرف اس کرۂ زمین کے قانون حیات کے تحت وجود میں آنے والے زندہ موجودات کے لیے ہیں۔ لہٰذا کسی کو حق نہیں کہ وہ دعویٰ کرنے لگے کہ پوری کائنات میں ہر جگہ قانون حیات یکساں ہیں اور ہر مقام پر کرۂ زمین کا دستور زندگی ہی زیر عمل ہوگا۔ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس زمین کے زندہ موجودات کی مختلف انواع کے قوانین حیات بھی باہمی طور پر واضح فرق رکھتے ہیں۔ چنانچہ ماہرین اس تحقیق میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو بعض حالات میں اپنی زندگی کی خود حفاظت کرتے ہیں اور اپنے ناقص اعضاء کی خود تکمیل کر لیتے ہیں، جبکہ انہیں حالات میں دیگر بہت سارے حیوانات مر جاتے یا ناقص عضو کے ساتھ باقی رہتے ہیں اور اس کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ سرطان کی طرح کے بعض حیوانات ایسے ہیں کہ جب کبھی ان کا پنجہ یا کوئی عضو کٹ جائے تو اس سے مربوط خلے فوراً اعضاء کے مفقود ہونے کی اسے اطلاع دیتے ہیں اور اس کے جبران و تلافی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر یوں ہی اس کم شدہ عضو کی تجدید کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو وہ تولیدی خلے خودراگ جاتے ہیں، گویا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ان کے کام کے اختتام کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح اسفنجی رنگ کا ایک حیوان جو میٹھے پانی میں زندگی بسر کرتا ہے، اگر کوئی اسے درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کر دے تو اس کا ہر حصہ خود بخود اپنی تکمیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور بالآخر ایک فرد کامل بن جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ سرخ رنگ کے ایک کیڑے کا سر کاٹ دیں تو دوسرے دن وہ ایک اور سر بنا لیتا ہے۔ مختلف انواع میں تفاوت۔ مختصر یہ کہ ہمارے اس جہاں میں جس طرح نباتات کی زندگی کے شرائط حیوانات کی زندگی سے جداگانہ ہیں، یا جس طرح بڑے موجودات کی زندگی باہری موجودات سے متفاوت ہے، اس طرح ممکن ہے کہ ہر کرۂ مسکونی کی زندگی کے قوانین دوسرے کرۂ کے قوانین حیات سے جدا ہوں، پھر وہ سب قوانین ہماری اس زمین کے قوانین حیات سے علیحدہ ہوں۔ نیز یہ تفاوت اس حد تک زیادہ ہو کر عاقل اور صاحب لوگ شاید اپنے طور پر ان شرائط میں زندگی کا وجود ہی ناممکن قرار دیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ان حالات کے علاوہ زندگی کا وجود ناقابل تسلیم ہے۔ لیکن اگر ہم خود ان سیاروں میں کسی ایک مخلوق کو قرار دیں تو اب ہم زمین کے بارے کیا کہیں گے؟ بس یہی ہے کہ ایک مریض ستارہ شناس جب دیکھے گا تو ہماری زمین آکسیجن جیسی گیس میں گھری ہے، تو چونکہ وہ اپنی نگاہ میں اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہمارا بدن اس آکسیجن گیس سے کس قدر سازگار رہتا ہے، اس لیے وہ خیال کرے گا کہ اس زمین میں زندگی کا ناقابل تصور ہے۔ آباد کرات میں تکامل حیات۔ قوانین حیات کے باہمی تفاوت سے اس ممکنہ احتمال سے ایک اور مسئلہ قابل توجہ قرار پاتا ہے جو ان آباد کرات میں زندگی کے تکامل کے درجات کا باہمی تفاوت ہے۔ چنانچہ بعض ماہرین نے اپنے اندازوں اور علمی احتمالات کی بنیاد پر حیرت انگیز خیالات پیش کیے ہیں کہ اس کرۂ زمین کے موجود متعدد لوگوں کے لیے اس کا تصور بھی دشوار نظر آتا ہے۔